بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المطففین کا لفظ بلفظ ترجمہ اور ساتھ ساتھ اس کی مختصر سی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اس سورت کا ایک نام تو سورۃ المطففین ہے اور ایک نام اس کا سورۃ التطفیف بھی آتا ہے، اور مطففین ہو یا تطفیف، اس کے اصل جو معنی ہیں تطفیف سے ہی یہ لیا گیا، تو اس کے ڈکشنری میں معنی آتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنا، اور مطففین ان لوگوں کو کہا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مارنا جس کو بولتے ہیں۔ تو اس سورت کے شان نزول تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ کس واقعے کے پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ پہنچے تو دراصل اس وقت میں آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مدینہ کے اندر ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی چوری کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اور اسی لیے بڑی تعداد میں مفسرین وہ ہیں جو اس سورت کو مدنی کہتے ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے یہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورت کیا ہے؟ مدنی۔ صرف 8 آیتیں اس کی کیا ہیں؟ مکی ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سورت مکی ہے۔ بہرحال اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ یہی ہم یہ بھی سمجھتے چلیں کہ پچھلی امتوں میں جو گناہ ہوئے ہیں اور ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو سزائیں دی ہیں، تو ان امتوں میں ایک امت گزری ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی امت، قوم شعیب جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس قوم پر جس گناہ کی زیادتی کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، وہ گناہ یہ تھا، وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک اور برباد کیا تھا۔ تو یہ بہت سخت گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں، تھوڑا سا پڑھیں میرے ساتھ آپ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ویل للمطففین، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، الذین یکفرون علی الناس یستوفون، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ دیکھیں ویلن کا مطلب ہے بڑی ہلاکت ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ والی صورت میں پہلا لفظ یہی تھا۔ ویلن جہنم کی ایک وادی کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جہنم میں کوئی جگہ ہے جس کو ویلن کہا جاتا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں للمطففین، مطففین کا مطلب بتلایا، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں۔ ہلاکت کا مطلب یہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ان کو سزا دے گا، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اپنا معاملہ صاف کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ اور ان کی تفصیلی احوال بیان فرماتے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا کا ترجمہ جب، اکتالو ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون تو پورا لیتے ہیں۔ مطلب بالکل واضح ہے نا، یعنی جب کسی سے کوئی چیز ناپ کر خریدیں گے تو پوری لیں گے۔ اگرچہ نپوا کر اگر ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا لینا غلط نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں یہ مضمون اس لیے بیان کیا کہ ان کی عادت اتنی گندی ہے کہ جب لیتے ہیں تو پورا، اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں، یعنی جب وہ دوسروں کو بیچتے ہیں، او کا ترجمہ یا، وزنوہم ان کو تول کر دیتے ہیں، یکسرون تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے اوپر والی بات کو بھی ذکر کر دیا۔
اگرچہ وہ چیز غلط نہیں ہے کہ پورا پورا لے, ہمارا حق ہے ہم کسی سے کوئی چیز خریدے تو اس سے کہے بھائی پورا تول, پورا ناپ, لیکن یہ عادت غلط ہے کہ جب لیں تو پورا اور جب دیں تو ڈھالی ماریں. اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب وہ ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں. یہاں دو طرح کے وزنوں کا تذکرہ ہے, ایک تو تول کر اور ایک ناپ کر. عام طور سے چیز جو ہم بیچتے ہیں یا لیتے ہیں وہ اسی طرح مارکیٹ میں کی جاتی ہے, یا تو تول کر یا ناپ کر. لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو کاؤنٹ کر کے خریدی اور بیچی جاتی ہیں. تو مفسرین نے یہیں سے یہ ضابطہ لکھا کہ وہ چیز جسے ہم شمار کر کے گن کر کاؤنٹ کر کے بیچتے ہیں اس میں بھی یہی قاعدہ ہے. پتہ چلا کہ ہم نے کسی کو 100 دانے کوئی چیز دینے ہیں اور ہم 99 دے دیں تو ان کے لیے بھی یہی ہلاکت ہے, کیونکہ وہ بھی اسی کے مصداق بنیں گے کہ جب دے رہے ہیں تو دوسروں کو کم دے رہے ہیں. اس لیے ہر قسم کا خسارہ اور نقصان, بلکہ مفسرین نے تو لکھا ہر قسم کی دھوکہ دھڑی والی خرید و فروخت اس میں شامل ہے. جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ ہم کسی کے یہاں مزدور بنے, اس نے ہمیں مزدوری پر رکھا کہ بھئی تمہیں اتنے گھنٹے کام کرنا ہے یا آپ کو کام ہے. اب اگر ہم اتنے گھنٹے کام نہ کریں, یعنی کم کریں, بجائے 8 گھنٹے کے ہم 7 گھنٹے کریں, دیکھیں مالک تو ہے نہیں, بیٹھ کے سو رہے, بیڑی پی رہے, کچھ اور کر رہے, تو یہ بھی اسی کا مصداق بنے گا اور یہ غلط ہو. یا کام تو کرے لیکن اس طریقے کا نہ کرے جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس کا مصداق بنے گی اور ان سب کی وہ سزا ہے جو آپ نے فرمائی, من غشا فلیس منی. اس نے حدیث یاد کی ہے ماشاءاللہ کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی اگر کسی کے اندر یہ حرکت ہے کہ وہ ناپ کر یا تول کر جب دے تو کم دے, یا کسی چیز کو کاؤنٹ کر کے دے تو کم دے, یا کسی کے یہاں کام کرے تو اچھا نہ کرے یا کم وقت میں کرے, تمام چیزوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس روایت کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے. اس لیے ان حرکتوں سے, گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون. الا کا ترجمہ کیا نہیں, یہ جو شروع میں حمزہ ہے نا اس کا ترجمہ ہے کیا, کئی مرتبہ آ چکا ہے. اور لا کا ترجمہ نہیں یظن سوچنا, تو پورے کا ملا کر ترجمہ کرے الا یظن کیا نہیں سوچتے, اولئک وہ لوگ کون جو یہ حرکتیں کرتے ہیں, تو کیا وہ نہیں سوچتے انہم کہ وہ مبعوثون زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے, لیوم عظیم, یوم کہتے ہیں دن کو اور عظیم کہتے ہیں بڑے, ایک بڑے دن. اور اس سے کون سا دن مراد ہے؟ قیامت. قرآن کریم نے خود اس کے بڑے ہونے کے بارے میں کہا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, کہ تمہاری شمار کے مطابق وہ ایک دن 1000 دنوں کے برابر ہے. اور ایک جگہ 50 الف سنہ 50,000 سال بھی کہا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا گنہگار ہوگا اس کو وہ دن اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی بھیانک لگے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ نہیں سوچتے کہ ان کو ایک بڑے دن میں یعنی قیامت کے دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وہ دن کون سا ہوگا؟ فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین, یوم جس دن یقوم کھڑے ہوں گے, الناس لوگ, لرب العالمین رب العالمین کے ساتھ. رب العالمین تو جانتے ہیں نا, تمام جہانوں کا پروردگار. الحمدللہ رب العالمین میں یہ بات آ چکی ہے. کل اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں, یعنی اگر وہ ایسا سمجھتے ہیں, اور سمجھتے تھے وہ لوگ, وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے, ہڈیاں بن جائیں گی ہمارے بدن کی, تو ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں, ان کتاب الفجار لفی سجین. ان کا ترجمہ بے شک, اور کتاب الفجار میں لفظ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ ہے اعمال نامہ, اور الفجار کا مطلب بدکار لوگ. فجار یہ فاجر کی جمع یعنی پلورل ہے, اس کے معنی آتے ہیں گنہگار آدمی, بدکار آدمی, جو گندے کام کرتا ہو وہ انسان. تو فرمایا کہ بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ, یعنی گنہگار لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے. اعمال نامہ تو سمجھتے ہیں نا, جس کے اندر نیکیاں اور برائیاں لکھی جاتی ہیں. لفی سجین
البتہ قید خانے میں ہے. سجین کہتے ہیں ڈکشنری کے اکارڈنگ قید خانے کو. لیکن سجین سے اصل کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سجین 7ویں زمین کے نیچے کوئی جگہ ہے جہاں کافروں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جمع فرماتے ہیں اور ان کے اعمال بھی وہیں ہوتے ہیں. ایک کافر جب مر جاتا ہے تو اگرچہ اس کو یہ لوگ جلا کر راکھ بنا کر ادھر ادھر دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ اس کو اپنی قدرت سے کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ 7ویں زمین کے نیچے جو جگہ ہے اس جگہ، اور اس جگہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سجین. تو یہ آپ کا ایک سوال بھی حل ہوا ہوگا اس حدیث کی وجہ سے. ذہنوں میں آتی ہے نا یہ بات، کافی لوگوں کو تو جلا دیا جاتا ہے، اب یہ کہاں پہنچتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ ان کو کیسے جمع کریں گے؟ تو اس حدیث کی وجہ سے یہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی. سمجھ میں آ گیا نا؟ سجین کس کو کہتے ہیں؟ 7ویں زمین کے نیچے کوئی جگہ ہے جہاں کافروں کی روحیں پہنچتی ہیں اور وہیں ان کے اعمال جمع ہوتے ہیں. آگے اللہ خود سوال کرتے ہیں وما ادراک ما سجین، کہ کیا تمہیں معلوم ہے ما سجین و قید خانہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب مرقوم. کتاب کا کیا ترجمہ؟ کتاب، اور مرقوم کے معنی لکھی ہوئی. وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. لکھی ہوئی کتاب کا مطلب اس طرح سمجھیں کہ جس طریقے سے ہم ایمان والوں کے اچھے اور برے اعمال لکھے جاتے ہیں، اسی طرح جو بدکار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، ان کے بھی تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رجسٹر میں لکھواتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وَيْلٌ آ چکا اوپر، بڑی خرابی ہے یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والے. کون ہے یہ لوگ؟ اللہ نے خود فرما دیا الذین، جو لوگ یکذبون جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، یوم الدین، اور الدین بدلہ، بدلے کے دن. بدلے کے دن سے کون سا دن مراد ہے؟ قیامت. اس دن کو بدلے کا دن کیوں کہا گیا؟ مولا کرے آپ لوگ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن کو جو بدلے کا دن ہے جھٹلاتے ہیں، مانتے ہی نہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی دنیا میں اصل زندگی ہے، آخرت کی کوئی زندگی. اب آخرت کو جھٹلاتا کون ہے؟ اللہ آگے اسی کے بارے میں فرماتے ہیں وما یکذب، اور نہیں جھٹلاتا، بھی اس کو یعنی بدلے کے دن کو، الا کل، مگر کل کہتے ہیں ہر اس شخص کو، معتدن اس کو نہیں جھٹلاتا ہے مگر ہر وہ شخص معتدل جو حد سے گزرنے والا. حد سے گزرنے کا مطلب بھی واضح ہے، جو اللہ کو نہ مانتا ہو، جو اللہ کے نبی کی نبوت کو نہ مانتا ہو، قرآن کو نہ مانتا ہو، تو یہ انسان وہ ہے جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. آگے کہا اثیم، گنہگار ہو. ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی قیامت کو نہیں مانتا وہ گنہگار ہی ہے. آگے فرمایا اذا تتلی علیہ، اس کی حالت کیا ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے؟ اذا تتلی، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس کے سامنے، آیاتنا ہماری آیات. قالت، وہ کہتا ہے، اساطیر کہتے ہیں دراصل قصوں اور کہانیوں کو، الاولین پچھلے لوگ. تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں. چنانچہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو پچھلی امتوں کی جو گزر چکی ہے قصے کہانیوں کی کتاب ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بل کا ترجمہ بلکہ، رانا زنگ بیٹھ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، لفظی ترجمہ کرے ما کانوا اس کا جو تھے، یکسبون وہ کماتے، یعنی ان کے دلوں پر ان کے کاموں کا، ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے. اس کی تفسیر ایک حدیث سے ہم سمجھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالے کلر کا. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ اس کا
ہٹ جاتا ہے اور دل اس کا پھر روشن ہو جاتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو دھیرے دھیرے اس کا دل کالا ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے وہ گناہ کرتا ہے ویسے ویسے اس کے دل پر سیاہی آتی جاتی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ حق کو قبول کرنے سے بھی انکار کر دے. اس کی اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں رانا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا جو وہ کرتوت کرتے ہیں ان کا زنگ بیٹھ گیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. کلا کا ترجمہ کئی مرتبہ ہرگز نہیں، انہم بے شک وہ عن ربہم اپنے رب سے یومئذ کہو اس دن لمحجوبون روک دیے جائیں گے. مفسرین نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ قیامت کے دن اللہ کا جب اپنے بندوں کو دیدار کرانے کا نمبر آئے گا تو ان مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو اللہ روک دیں گے اور اپنا دیدار ان کو نہیں کرائیں گے. یہ سزا ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کا قیامت میں دیدار ہوگا. ظاہر سی بات ہے جب ان کو روک دیا جائے گا تو ایمان والوں کو دیدار نصیب ہوگا. اللہ ہم کو جی اپنا دیدار نصیب فرمائے. ثم انہم لصالو الجحیم. ثم کا ترجمہ انہم بے شک وہ لصالو البتہ داخل ہوں گے الجحیم دوزخ. دوزخ کے جو نام ہیں ان میں ایک نام جحیم بھی ہے. تو یہ لوگ کن کا تذکرہ چل رہا ہے؟ جو قیامت جو کہاں داخل ہوں گے؟ دوزخ. ثم یقال، پھر کہا جائے گا. کون کہے گا؟ فرشتوں کی زبانی غالباً یہ بات کہی جائے گی ھذا الذی کنتم بہ تکذبون. ھذا کا ترجمہ یہ الذی ہے جو کنتم بہ تم تھے اس کو تکذبون جھٹلاتے، یعنی یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے. جب وہاں پہنچ جائیں گے سزا دی جائے گی ان کو تو اس وقت بتلا دیا جائے گا کہ جناب یہ وہی دن ہے جس کو تم مانتے نہیں تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے. کہہ رہے کیا؟ جھٹلاتے تھے تو دوزخ میں جائے گی تو پھر جی بالکل، مطلب بتلا دیا جائے گا گویا. یہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جب کوئی آدمی کسی کو نہ مانے، کسی بات کو تسلیم نہ کرے اور بعد میں وہ ہو جائے تو ہم جتلاتے نہیں کہ یہ وہ، تو یہ ایسے وہاں ہوگا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. دیکھو پیچھے تو اللہ نے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین میں کن کا تذکرہ کیا تھا؟ بدکاروں. میں نے ایک دن بتلایا تھا کہ قرآن کی یہ عادت ہے، اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب وہ بدکاروں کا، کافروں کا، جہنمیوں کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں. اور الفاظ بھی ملتے جلتے استعمال ہوتے ہیں عام طور سے. دیکھیے گا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہاں کہا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. یہی ہے قرآن کریم کا معجزہ. عربی تو دنیا جانتی ہے، ذرا ایک آیت بنا کے تو دکھلا دے اس ٹائپ سے. ہرگز نہیں، بے شک کتاب الابرار نیک لوگوں کا اعمال نامہ لفی علیین البتہ بالا خانوں میں. دیکھو علیین کا یہ تو ڈکشنری کے اکارڈنگ ترجمہ ہے، بالا خانے یعنی اونچی جگہ ہے. لیکن حدیث میں اسی روایت میں جو میں نے ابھی ذکر کی تھی مسند احمد کے حوالے سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7ویں زمین کے نیچے تو سجین ہے، اور آپ نے فرمایا کہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے علیین ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحیں پہنچتی ہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ان لوگوں کی وہاں پہنچتی ہے اور نیک لوگوں کی اوپر پہنچتی ہے. یہ ایک الگ اب ایک لمبا موضوع ہے کہ مرنے کے بعد ہماری جو روح ہے وہ کہاں پہنچتی ہے، قبروں میں رہتی ہے یا 7ویں آسمان کے اوپر جو علیین ہے وہاں پہنچتی ہے. تو دونوں طرح کی باتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، لیکن ان کو جمع اس طرح سے کیا ہے علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصل تو روحیں وہیں ہوتی ہیں، کہاں؟ لیکن ان کا تعلق جو ہے قبر سے ہوتا ہے. اسی لیے قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے اس کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا
عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ بدن اور روح دونوں کو وہ سزا دی جاتی ہے. ایسی بہت ساری اس زمانے میں تو کھل کر کے باتیں سمجھ میں آتی ہے. کتنی مرتبہ ایسی کلپ وائرل ہوتی ہیں کہ فلاں قبرستان سے رونے دھونے کی آواز ہے, آگ کے جلنے کی آواز ہے. یہ سب وہی چیزیں ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اس کا منظر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو دکھلا دیتے ہیں. بہرحال تو علیین سمجھ میں آ گیا آپ کو. آگے فرمایا وما ادراک ما علیین, کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ بالا خانے کیا ہے. تو وہی آیت ہے جو وہاں تھی ہے نا. وہاں کیا تھا ماسجین, یہاں کیا ہے, وہاں بھی کہا کتاب مرقوم اور یہاں بھی کہا کتاب مرقوم. وہ لکھی ہوئی کتاب, یعنی جس کے اندر اس کی ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی دنیا کے اندر, اس نے جو اعمال کیے. یشہدہ المقربون, یشہدہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں اس کو, المقربون مقرب فرشتے, یعنی جو اللہ کے برگزیدہ اور بہت قریبی فرشتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں. یشہدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اعمال نامہ ہے اس کے اندر آدمی کے مرنے کے بعد نعوذ باللہ کچھ اور بڑھا دیا جائے, بلکہ وہ ایک محفوظ لکھی ہوئی چیز ہے اور مقرب فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے اندر کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. آگے فرمایا ان الابرار لفی نعیم, کہ بے شک نیک لوگ لفی نعیم, نعیم کہتے ہیں نعمتوں کو, یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک, ارائک اریکتن کی جمع یعنی پلورل ہے. اس کے معنی آتے ہیں مسہری. مسہری کو ہم ایسے سمجھیں جیسے آپ حضرات صوفوں پر بیٹھے ہیں, تو یہ تو بس دنیا کے اندر سمجھنے کے لیے ہیں. یہاں دنیا کے اندر کتنا ہی عالی شان صوفہ ہو, اوپر سے شاندار چھتری ٹائپ کی جیسے گارڈنوں میں آپ دیکھتے ہیں ڈال دی جاتی ہے چھت, تو قیامت میں مرنے کے بعد جنت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اسی طرح کی مسح, اسی طرح کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی ہی ہوں گی, وہ کیسی ہوں گی حدیث میں حضور نے کیا بتلایا. ایک دن میں نے حدیث بتلائی تھی آپ کو, مالا عین رأت, ایسی چیزیں ہوں گی جو آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں. اور آخر میں تو آپ نے یہاں تک کہہ دیا وما خطر ببال قلبی احد, کہ کبھی کسی کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آیا ہے نا. تو یہ مسحریوں پر کیا ہے, ینظرون, بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے, یعنی مسحری پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت کا نظارہ دیکھ رہے ہوں گے. یہ ان کو اللہ انعام کے طور پر مقام اور مرتبہ دیں گے. آگے فرمایا تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, تعریف کا ترجمہ ہوتا ہے آپ پہچان لیں گے, فی وجوہہم ان کے چہروں میں, نظرۃ النعیم نعمتوں کی تازگی. اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ جب آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ مسحریوں پر بیٹھے ہیں جنت کا نظارہ کر رہے ہیں, تو چہروں کو دیکھ کر کے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بڑی مستی میں ہے, شاہی زندگی. چنانچہ دنیا میں بھی کوئی آدمی ٹینشن میں ہو تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, اور کوئی خوشحال ہو تو چہرہ بتلا دیتا ہے کہ یہ بہت خوش ہے. یسقون من رحیق مختوم, جنتیوں کی جو حالتیں ہیں اللہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں, پلائے جائیں گے من رحیق, رحیق کہتے ہیں خالص شراب سے, مختوم مہر لگی ہوئی, اور ختامہ مسک, اس کی مہر مشک ہے. دیکھو یہاں اس کو ایسے سمجھیں ہم, اہل عرب شراب کے بڑے عادی تھے, آپ سب نے یہ باتیں کتابوں میں پڑھی ہوگی. ان کے یہاں جب تک قرآن نے ان کو منع نہیں کیا تو گھروں کے اندر اسٹاک ہوتی تھی, کیا بڑی اعلیٰ قسم کی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو شراب حرام ہے اس سے بہت اعلیٰ کوالٹی کی جنت میں ہم جنتیوں کو شراب پلائیں گے. لیکن کس کو ملے گی جو دنیا کے اندر گندی شراب کو اپنے منہ سے قریب نہیں کرے گا. اور وہ شراب کیسی ہوگی, فرمایا بالکل اوریجنل, خالص, ملاوٹ نہیں ہوگی. یہاں والے کو تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے. تو مختوم, اس پر مہر بھی لگی ہوئی ہوگی, اور مہر کیسی, مشک. اس کو مفسرین نے اس طرح سمجھایا کہ ایک شراب جتنی اعلیٰ کوالٹی کی مہر لگی ہوئی ہو سکتی ہے, اس سے بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی کی اللہ جنت میں جنتیوں کو شراب دیتا ہے. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دیکھو وفی ذالک, اور اس میں فلیتنافس چاہیے کہ حرص کریں, المتنافسون حرص کریں. اللہ فرماتے ہیں
کہ دنیا کے اندر جو لوگ دوسروں کی طرح لالچ کرتے ہیں، حرص کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں، ان کو چاہیے کہ ان چیزوں میں حرص کریں۔ کن چیزوں میں؟ کہ ہم بھی نیک کام کریں تاکہ ہمیں جنت ملے، اور جنت میں ہمیں یہ سب نعمتیں ملے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، مزاج کہتے ہیں ملاوٹ کو، اور اس شراب کی ملاوٹ من تسنیم، تسنیم کا پانی ہے۔ اس کو مفسرین نے ایسے سمجھایا کہ عرب لوگ جب شراب پیتے تھے تو اس میں پانی ملا کر پیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس جنت کی شراب میں بھی پانی ملوائیں گے، لیکن وہ پانی کیسا ہوگا؟ ایک ایسے چشمے کا ہوگا جس کا نام تسنیم ہوگا۔ یہ تسنیم جنت کے ایک چشمے کا نام، لوگ بھی اپنا نام رکھتے ہیں بہت سے تسنیم، اور رکھ بھی سکتے ہیں، اور وہ چشمہ کتنا اچھا ہوگا، کیسا ہوگا؟ اللہ نے خود فرما دیا عینن یشرب بہا المقربون، عینن ایسا چشمہ ہے، یشرب بہا جس سے پئیں گے المقربون، مقرب بندے، یعنی جنت کے اندر جو اللہ کے نیک اور خاص بندے ہوں گے وہ جس چشمے سے پئیں گے اس کا نام کیا ہے؟ تسنیم۔ تو اسی چشمے کا خاص پانی اس شراب میں ملا کر کے جنتیوں کو وہ شراب دی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں ان الذین اجرموا، بے شک جنہوں نے اجرموا گناہ کیا، اجرموا جرم کیا، گناہ کیا، کانوا من الذین آمنوا وہ تھے ان میں سے جو آمنوا ایمان والوں پر یضحکون ہنستے تھے۔ دراصل جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کے نبی لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، تو یہ کفار اور فجار بدکار لوگ ایمان والوں پر ہنستے تھے۔ اللہ نے اسی کا یہاں تذکرہ کیا کہ یہ لوگ ایمان والوں پر کیا ہے؟ ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا مَرُّوا کا ترجمہ جب گزرتے تھے، بِهِمْ ان کے پاس سے، یتغامزون کا لفظی ترجمہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہدایت القرآن میں، آنکھ مارتے تھے۔ آنکھ مارنا جیسے دنیا کے اندر بھی کوئی کسی کی مذاق اڑاتے ہوئے اشارے کرتا ہے نا آنکھوں سے، تو اسی طرح سے وہ ایمان والوں کی طرف آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور ان کو اپنی نظروں میں نعوذ باللہ بالکل گرا ہوا حقیر سمجھتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے ان کی ایک حرکت کا اور اللہ نے تذکرہ کیا، وَإِذَا انقلبوا اور جب پلٹتے ہیں، اِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا تو پلٹتے ہیں، فَكِهِينَ مذاق کرتے ہیں، یعنی جب راستوں سے گزرتے ہیں اپنے گھر جاتے ہیں تو ایمان والوں کا کیا کرتے ہیں؟ مذاق کرتے ہیں، ان کے اوپر ہنستے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب دیکھتے ہیں ان کو، قالوا تو کہتے ہیں، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ بے شک یہ لوگ لَضَالُّونَ یقیناً گمراہ ہیں، یعنی خود برباد ہیں اور گمراہ، اور کہتے ہیں کہ ان کو ہے ایمان والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا جب نہیں بھیجے گئے وہ، یہاں کہہ رہ گیا جب کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، فَالْيَوْمَ کا ترجمہ تو آج، الَّذِينَ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ کافروں سے، یضحکون ہنسیں گے، یعنی آج سے مراد ہے قیامت کا دن۔ آج یہ ایمان والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو یہ ان کافروں کو جب دوزخ میں دیکھیں گے تو اپنے دل ہی دل میں یہ ہنسیں گے کہ اچھا جناب تم ہی تھے جو دنیا میں ہمیں گمراہ کہتے تھے، ہمارا جب گھر جاتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، ہمارے بارے میں دنیا بھر کی باتیں بناتے تھے۔ اور کہیں گے کیسے، ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو ایک روایت کا مضمون یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو دوزخ کی جو چیزیں ہیں، جو دوزخی ہیں، ان کو دکھانے کے لیے کوئی وہاں یا تو یوں کہو کہ روشندان ہوگا، یا اللہ اپنی قدرت سے جس طرح بھی ہو ان کو ان کا منظر کبھی کبھی دکھلا دیا کرے۔ کیمرہ لگا دیتے ہیں، اور آج کل تو یہ چیز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور بمبئی میں کاروبار چل رہا ہے تو اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ اس پر بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے پاسبل ہے کہ جنت کا آدمی دوزخ والوں کو دیکھ لیں، تو اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ کچھ احادیث کے اندر یہ مضمون بھی ہے کہ جہنم جو ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے اور جنت جو ہے وہ 7واں آسمان۔ حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ جانے، اس قسم کی باتیں کچھ احادیث میں آئی ہیں، تو اگر کوئی سوال کرے اس زمانے میں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ صاحب 7ویں آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی 7ویں زمین کے نیچے دیکھ لیں،
تو بہت آسان سا طریقہ ہے آج کل اس کو سمجھانے کا کہ جب یہاں کا آدمی بمبئی میں بیٹھے ہوئے کو دیکھ سکتا ہے تو یار ساتویں آسمان سے بیٹھے ہوئے کو نیچے دیکھنا تو بڑا آسان ہے. آگے فرماتے ہیں علی الارائک ینظرون، یہ آیت پیچھے بھی آ چکی، وہ مسحریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ سب منظر وہ دوزخیوں کا دیکھیں گے اور اندر سے وہ خوش ہوں گے کہ اچھا تم تھے وہ لوگ. حل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، حل یہاں نفی کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا یقیناً بدلہ دیا جائے گا الکفار کافروں کو ما كانوا یفعلون ان کاموں کا، یفعلون جو وہ کیا کرتے، یعنی دنیا کے اندر انہوں نے جو حرکتیں کی، جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام کا بدلہ دیں گے اور ان کو سزا دی جائے گی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس صورت کے اندر سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی سزاؤں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے فاجروں کا، بدکاروں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد میں اللہ نے حسب عادت ایمان والوں کا تذکرہ کیا، اور جنت کے اندر جو ان کو نعمتیں دی جائے گی ان کا تذکرہ کیا. اب جب ہم اس صورت کو کبھی پڑھا کریں تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ کچھ تو سمجھ میں آئے گا. کیا خیال ہے ماشاء اللہ؟ جب پڑھیں گے وما ادراک ما سجین تو یہ حدیث ذہن میں آ جائے گی. ہاں یہ ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے.